حیا جس نے خود روحان کو روکا تھا کہ وہ ارسلان کی بات مبارک مستور کے سامنے نہ کرے، کیونکہ جو کچھ بھی ارم اور رفت کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی ہیں، لیکن حیا خود ہی مبارک مستور سے یہ بات کہہ دیتی ہے کہ ارسلان وہی لڑکا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ارسلان کے معاملے میں نہیں آئے گی، لیکن حیا پہلے تو مبارک مستور کی طرف سے کی گئی بات، پھر رفت، سائمہ اور ارم کی طرف سے باتیں سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مبارک مستور کے سامنے یہ بات رکھ کے کہ ارسلان وہی لڑکا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا اور جس کے ساتھ ارم کا چکر چل رہا تھا، اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آخرکار درست کیا ہے، کیونکہ جب حیا یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر سونیا اور ارم کے جیسے تو رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ارم نے اس بات کا سوچا ہی نہیں تھا کہ حیا ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ حیا کو لے کر ارم یہی سوچ رہی تھی کہ حیا ایسی کوئی بھی بات نہیں کرے گی کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی الزام حیا پر آ سکے، لیکن حیا جب یہ بات کر دیتی ہے تو ارم پریشان ہو جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مبارک مستور جو کہ روحان اور حیا کے پروجیکٹ کے بارے میں سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو یہ الگ پروجیکٹ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ پروجیکٹ تینوں کے نام پر ہوگا، حیا، سائمہ اور رفت۔ یہ بات سننے کے بعد حیا بے انتہا غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے مبارک مستور سے کہ یہ مشترکہ کھاتا کس کھاتے میں لایا جا رہا ہے۔ مبارک مستور حیا کی بات سننے کے بعد غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کس حیثیت سے یہ بات کر رہی ہو؟ وہیں پر حیا جو کہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ ہم اس کمپنی کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ اس کمپنی کی وائس چیئرمین میں ہوں، تو اس کمپنی کے فیصلے لینے کا حق میرا ہے، تو آپ کس حق سے کہہ سکتی ہیں کہ اس کمپنی کے 3 مشترکہ کھاتے ہوں گے اور وہ بھی سائمہ بھابی اور رفت بھابی بھی بیچ میں شامل ہوں گی؟ میں اس بات کو رد کرتی ہوں اور اس بات کو نہیں مانتی۔ وہیں پر رفت جو کہ حیا کو یہ بات سننے کے بعد باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا ہر وقت ہر کسی کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کرتی رہتی ہو؟ اگر امی جان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ امی جان کا فیصلہ ہے اور یہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی بات رکھ کر اپنی بات کو منوا لوگی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ارم کی شادی ہو چکی ہے، ارم کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے پرسکون زندگی گزارنے دو۔ تم نے ارم کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، اور ہاں، سونیا اور ارسلان کا رشتہ ہونے جا رہا ہے، ان کی زندگی سے بھی دور رہو، کیونکہ تم نے سونیا کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو۔ اب مزید سونیا تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے بڑی ہی طریقے سے ارسلان کا رشتہ امی جان کے سامنے رکھ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ امی جان مان بھی جائیں گی۔ حیا رفت کی بات سننے کے بعد غصے میں آ جاتی ہے اور جب مبارک مستور ارسلان کے رشتے کو حامی دے دیتی ہے تو وہیں پر مبارک مستور کی بات سننے کے بعد حیا یہ بات رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ مبارک مستور حیا سے کہتی ہے کہ تم نے آخرکار یہ بات کس بیس پہ کی ہے؟ تو وہیں پر حیا یہ بات کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتی، ہمارے گھر میں رات کی تاریکی میں جو لڑکا داخل ہوا تھا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ یہی ارسلان تھا۔ ہم آپ سے یہ بات پہلے کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی، اس بات کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکا سونیا کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مبارک مستور یہ بات سننے کے بعد حیرت میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رفت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس طرح کا رشتہ ہماری سونیا کے لیے لے کر آئی ہو؟ اور ارم، کیا تم اس طرح سے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتی تھی؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اس لڑکے کو ہماری سونیا پر مسلط کرنے کی کوشش کرو گی۔ تو کیا مبارک مستور حیا کی باتوں میں آ کر ارسلان کا رشتہ سونیا کے لیے انکار کر دے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔